وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، اور بہت کچھ ضرور تمہیں سننے کو ملے گا تم سے پہلے کتابیوں اور مشرکوں سے بہت برا بھلا۔ تو بس اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ بہت بڑا ہمت کا کام ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں وحدہ لا شریک بہت پیاری ہماری تربیت فرما رہا ہے۔ وحدہ لا شریک ہمیں بہت پیارا پیغام دے رہا ہے، اور اللہ اپنی محبت کا تقاضا بھی بیان فرما رہا ہے۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال میں اور تمہاری جان میں۔ مال کی آزمائش تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ بھی آزماتا ہے میرا بندہ کن طریقوں سے کماتا ہے اور کہاں پہ خرچ کرتا ہے، یہ بندے کی آزمائش ہے۔ حلال راہوں سے کما رہا ہے یا حرام راستوں سے کما رہا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ پھر کمانے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ وہ خرچ حلال جگہوں پہ کر رہا ہے یا حرام جگہوں پر، یہ بندے کی آزمائش ہے۔ جو انسان پورا اتر جاتا ہے حلال راہوں سے کما کر حلال راہوں میں خرچ کرنے پر، اللہ پاک اسے اپنے مقرب بندوں میں شمار فرماتا ہے۔ اب اس کے اندر وہ ساری باتیں آ گئیں، حلال راستے کون سے ہیں اور حرام۔ ہر بندہ ذی شعور ہے اور جانتا ہے کہ کون سے طریقے حرام ہیں اور کون سے طریقے حلال ہیں، اور کہاں کہاں پہ انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور گزشتہ آیات میں آپ نے کنجوسی کا درس بھی سن لیا کہ یہ بھی اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ سخاوت کی راہوں پہ چلتا ہے یا کنجوسی کی راہوں پہ چلتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ فرمایا تمہاری جان کے بارے میں تم سے آزمایا جائے گا، بیماریوں میں مبتلا کر، آزمائشوں میں مبتلا کر، سختیوں میں، مصیبتوں میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم کتنے اپنے وحدہ لا شریک رب پہ راضی رہتے ہو۔ آزمائش کے بنا نہیں پتہ چلتا۔ کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے اسے آزماتا ہے یہ میرے معیار پر اترے گی یا نہیں۔ اگر معیار پر اترتی ہے تو اسے مارکیٹ میں لاتا ہے، اگر معیار پہ نہیں اترتی تو اسے دوبارہ بناتا ہے یا اسے ضائع کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کا اصول بھی ہے۔ خلاق عالم فرماتے ہیں ہم بھی تمہیں آزمائیں گے کہ تم کتنا ہماری رضا پہ راضی رہتے ہو، تم کتنا ہم سے محبت کرتے ہو۔ اب یہاں پر ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک بات فرمائی کہ تمہیں بہت کچھ برا سننے کو بھی ملے گا، کافروں اور مشرکوں سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی بہت کچھ سننے کو برا ملے گا۔ کسی نے کوئی تانا دے دیا، کسی نے کوئی تانا دے دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو کسی نے کچھ کہہ دیا۔ رب نے فرمایا یہ بھی تمہاری آزمائش ہے، صبر کرتے ہو یا ان کو الٹ جواب دیتے ہو۔ فرمایا جواب کسی کو نہیں دینا، فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرنا ہے اور اس خالق سے ڈرنا ہے۔ تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بس صبر کرنا تمہارا کام ہے، اس آزمائش سے کامیاب ہم تمہیں کر دیں گے۔ جو کامیاب ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کے سارے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں تو کتنے تانے سرکار کو ملے، کیا کیا مشرکوں کافروں نے سرکار کو نہیں کہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظوں سے انہوں نے بلایا ہم تو بتانے کے لیے بھی وہ نے بیان کرتے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت و شان عطا فرمائی وہ کائنات کے کسی اور شخص یا ہستی کو نہ نصیب ہوئی تھی نہ ہوگی۔ طائف کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں تبلیغ کرنے گئے تو وہاں تو آپ پر اتنی اذیت اور آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آپ کے جسمان مبارک سے اتنا خون بہا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، لیکن رحمت کے فرشتے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ان کے لیے کوئی بد دعائی کر دے۔ تو آپ نے فرمایا میں بد دعا کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے مجھے رحمت والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس پر آپ نے صبر فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہے، تو بڑا ہمت کا کام تھا جو سرکار کر گئے۔ اور آگے ہمیں بھی تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا اپنا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی محلے دار کوئی تانا کشی کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی مشرک کافر کرتا ہے، اس کو خاموشی سے سہ جایا کرے اور صبر کر جایا کریں، اس پر اللہ آپ کو ہمت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر کسی کے بس میں بات نہیں ہوتی ہر کسی کی بات کو سن لینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے زمانے کے بعد سہ جاتے ہیں لیکن ان کی کوئی رائے برابر بھی نہیں سہتا۔ ایسے بھی معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا رواج ہے،
ہمارے اپنے اپنے ہر گھر میں ایسا سسٹم ہے کہ صبح و شام تانوں کی بارش ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں تانوں کی بارش ہوتی ہے صبح سے لے کر شام تک، کبھی بہو کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی شوہر کی صورت میں، کبھی ساس سسر کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی بھائیوں کی صورت میں، کبھی بھرجائیوں کی صورت میں، ایک دوسرے کو تانا کشی کمال درجے کو پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی ہماری آزمائش ہے کہ ہمارے گھروں میں دین کتنا کو ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی ہے، اس کا بھی آزمائش ہے کہ ہم نے اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کی تانا کشی کی تربیت کی ہے کہ وہ ہر وقت تانا ہی کرتے رہے۔ تو بہر کیف اللہ کے عالم نے فرمایا تمہیں مال میں بھی آزمایا جائے گا، جان میں بھی آزمایا جائے گا، سماعتوں میں بھی آزمایا جائے گا کہ تم سماعت میں کتنا صبر کرتے ہو، تم مال خرچ کرتے ہوئے ہمیں کتنا نظر رکھتے ہو، اور تم اپنی جان کے اوپر آنے والے آزمائش و مصائب پر کتنا صبر کرتے ہو۔ آگے جس نے صبر کیا اللہ اس نے تعریف بھی فرما دی کہ کتنا ہی ہمت والا کام کیا ہے میرے اس بندے نے۔ دیکھیں اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، تو اللہ کا ہمارے اوپر اختیار ہے، اس کا حق ہے، وہ جب چاہے ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے، جب چاہے ہمیں اسے آسانی عطا فرما دے۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی کبھی بھی یہ زبان سے لفظ نکالنا تو دور ہے، دل میں کبھی اتنا خیال بھی نہیں لا سکتا کہ یا اللہ یہ کیوں، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، اور مالک جو چاہے مرضی کرے، مالک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ چاہے آپ دیکھیں نا، ہم کسی کے ہاں کام کرتے ہیں تو اس کی مرضی ہم سے 4 گھنٹے کام لے، اس کی مرضی ہم سے 5 گھنٹے ٹائم لے، ہم کیا کہتے ہیں یار تنخواہ لینی ہے خاموشی سے کرتے ہی رہیں۔ یار ایک دنیا کے چھوٹے سے مالک کی ہر بات برداشت کر لیتے ہیں ہم، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مالکوں کی جن سے ہم چند پیسے کمانے کے لیے بچوں کے لیے لیتے ہیں، اور ہر ان کی بات سن لیتے ہیں، ہر ڈانٹ ڈپٹ سہ لیتے ہیں، وہ مارتا ہے تو مار سہ لیتے ہیں۔ یار جو مالکوں کا مالک ہے، جو رازقوں کا رازق ہے، جو 2 چند ٹکے نہیں دیتا، وہ تو اتنا دیتا ہے کہ ہم سے سمایا ہی نہیں جاتا۔ یار اگر وہ ہمیں تھوڑی سی بیماری میں مبتلا کرے، تھوڑی سی اذیت یا تکلیف ہمیں آ جائے، تو کیا ہم اس کے آگے بے شکری اور بے صبری کے الفاظ بولنا شروع کر دیں گے؟ پتہ چلا اس کے دنیا کے مالک کے آگے تو ہمارا صبر ہے، اس مالک کے آگے صبر نہیں ہے۔ اس دنیا کے مالک کا تو آپ پہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہلکا سا ہے، لیکن اس مالک کا ہمارے اوپر ہماری ہر آنے والی اور باہر جانے والی ہر سانس پہ اختیار ہے، اور اس کا حق ہے وہ اپنے بندے کو جیسے چاہے آزمائے، یہ اس کا اختیار ہے، ہر بات پہ اس کی رضا پہ راضی رہا کریں۔ صبر کرنا آپ سیکھ لیں، وہ کیا ایک شعر تھا نا، چپ رہنے تے موتی ملسن صبر کراتے ہیرے، پاگلا منگو روڑا پاسے نہ موتی نہ ہیرے، یعنی خاموش رہنے والوں کو موتیوں کی طرح نصیب ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والا جو ہوتا ہے نا، خاموش رہنے والا، اندر سے بہت تکلیف ہوتا ہے، یار میں کیا کروں، ان کو سنانا تو چاہتا ہوں پر میں سنا نہیں سکتا، میرا دل تو کرتا ہے میں ان کے ساتھ ایسا کر دوں پر نہیں یار، لیکن ایک ہوتا ہے چل یار تیری مرضی، میں رب رضا، یہ دکھ وچ میرا سونا راضی تے سکنوں میں چلے پاواں۔ صحابہ کرام کی یہ زندگی تھی، تمام نبیوں کی یہی زندگی تھی، اور تمام ولیوں کی یہی زندگی ہے۔ اگر کوئی انہیں پریشان کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، جے میرا سونا دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، اور ہر آزمائش و مصیبت کو خندہ پیشانی اور صبر و استقامت کے ساتھ نبھا جاتے۔ تو آج اللہ پاک نے انہیں کن کن انعاموں سے نوازا ہوا ہے، آج کیا انہیں قسمت کا ہیرا بنا دیا ہے۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، یہی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان دوستو، یہ جو ہمارے رشتے ہیں نا، بہن بھائیوں کے، ماں کے، سسر کے، ساس کے، یہ سارے رشتے بہت پیارے رشتے ہیں، یہ سارے ہمارے اپنے رشتے ہیں۔ تھوڑا سا سہنا ہمیں چاہیے، تھوڑا سا ہمیں صبر کرنا چاہیے، انسان ہونے کے تقاضے، ہم تھوڑا سا جذبات میں بھی آتے ہیں، تھوڑا سا پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن جب پڑھتے ہیں تو دل کی ساری پریشانیاں نکل جاتی ہیں۔ چل یار کوئی بات نہیں ہے، تو اپنے ہی بہن ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا غیر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رشتہ دیکھیں تو ہم سارے ایک دوسرے کے اتنے پکے بھائی ہیں کہ ہم سے بڑا پکا کوئی ہی نہیں سکتا۔ قرآن سے دیکھیں نا، انما المؤمنون اخوہ، قرآن فرماتا ہے تم سارے مومن بھائی ہو، اس سے بڑا کون سا رشتہ ہو سکتا ہے جو قرآن والا ہے، جو ایمان والا ہے۔ لہٰذا اپنے بھائیوں کی ہر بات پر صبر، اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے کسی کو پریشان، ہمیں تانے دینے بھی نہیں چاہیے۔ جب ہم کسی کو اپنا کہہ لیں پھر تانا بھی دیں، یہ کون سا اپنا ہوا؟ ہم کسی کو اپنا بھی کہہ لیں پھر اسے اذیت بھی دیں، یہ کون سا اپنا پن ہوا؟
ٹھیک ہے صبر کرنے والے کو تو رب اجر دے گا، لیکن جو تم نے تانا کشی کی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ یہ نہیں کہ آپ سامنے والے کے صبر کر رہا ہے تو اس کے صبر کے امتحان ہی لیتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وحدہ لا شریک ہمیں عمل عطا فرمائے۔